شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک بار ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمے بالوں کا بنا ہوا لگا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضروریات پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ازا ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ازا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل، گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو، وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلی گئیں اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں، مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا پھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جن کے نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ تو ہاں دوستو، ذرا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں، اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔